ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. بڑی پراسراریت تھی آپ کے جانے کے حوالے سے بھی. وہ تو یقیناً آپ کی بہن اور اس کی بیماری کا مسئلہ تھا، لیکن زیادہ توجہ لندن پہ تھی. جی تو کیسی رہی میاں صاحب سے ملاقات؟ نہیں، لندن میرا پروگرام نہیں تھا، لیکن واپسی پہ کوئی نئی کووڈ کی ریکوائرمنٹس ایسی آئیں ایئر لائنز کی. میں ٹرکی پہ گیا تھا، تو ترکی میں بھی اور پاکستان میں بھی نئی ریکوائرمنٹس آئیں. ان کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا امریکہ میں، کیونکہ وہاں ٹیسٹنگ جو ہے وہ ریزلٹس 5 دن کے بعد آتے ہیں. تو پھر میں وہاں سے انگلینڈ آ گیا. انگلینڈ میں کوارنٹین کرنا پڑتا ہے. اچھا. وہاں آپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے. تو میں کوارنٹین میں رہا، بس وہاں سے اور میاں صاحب اپنی جگہ کوارنٹین میں رہیں؟ نہیں، وہ کوارنٹین میرے اوپر لاگو ہے. اگر میں اس کو توڑتا ہوں تو فائن بھی ہے، اور پھر واپس وہاں پر آنے میں مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور جو لوگ آپ سے ملتے ہیں وہ کوارنٹین میں چلے جاتے ہیں. صحت کیسی ہے میاں صاحب کی؟ نہیں، صحت ان کی ٹھیک ہے. صرف وہ جو آپریشن ان کے 3 ہونے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب ہوں گے. تو جب صحت ٹھیک ہے تو پھر آتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، میں بتایا نا کہ آپریشن ہو رہے ہیں. آپریشن صحت تو دیکھیں اسٹیبلائز تو انہوں نے کر دی ہے، لیکن جب تک وہ 3 آپریشنز نہیں ہوں گے، اور وہ بڑے میجر پروسیجرز ہیں، وہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، اس وقت تک ان کا علاج مکمل نہیں ہوگا. لیکن ان کے نہ آنے کی وجہ سے ادھر اپوزیشن کا سارا آپریشن خراب نہیں ہو رہا؟ حکومت روزانہ آپ کو ڈیفینسیو پہ لاتی ہے کہ جی وہ عدالت کو مطلوب ہے اور وعدہ پورا نہیں کر رہے واپسی کا. دیکھیں، میاں صاحب کے معاملات کی حقیقت تو اب جو براڈ شیٹ نے تو بڑی واضح کر دی ہے. یہ سارا معاملہ ہے کیا کہ آپ نے 20 سال لگائے. یہ میرا خیال ہے اگست 2000 کا معاہدہ ہے، اور اس میں صرف نواز شریف صاحب کا نام ہے، باقی تو بہت معمولی سے نام ہے. اور 20 سال میں آپ کو کچھ نہیں ملا. تو جب آپ کو کچھ نہ ملا تو آپ نے ارشد ملک کو بلیک میل کر کے کنوکشن کرا دی. وہ بیمار ہوئے، حکومت نے اجازت دی ہے باہر جانے کی، وہ اپنا علاج کروا کر آئیں گے. اور اب حکومت ایک اور نالائکی کر رہی ہے کہ پاسپورٹ کینسل کر رہی ہے، تو پھر تو آنا ممکن ہی رہے گا. لیکن پھر ان کا ادھر ٹھہرنا ممکن ہوگا پاسپورٹ کینسل کرنے کے بعد؟ جی بالکل ممکن ہے، کیونکہ جب تک آپ علاج کی غرض سے گئے ہیں، زیر علاج ہیں، تو وہاں پہ تو بڑے انسانی حقوق کا بڑا تحفظ کیا جاتا ہے. تو کوئی شخص جو علاج کروا رہا ہو، اس کو وہاں کی حکومت کبھی زبردستی کہیں نہیں بھیجتی. تو کیا کوئی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہینہ 2 3 4 بعد کب تک وہ آ سکتے ہیں پاکستان؟ یہ کووڈ سے ریلیٹڈ ہے. اب دیکھیں، ایک ملک جہاں پر آپ اپنے دوستوں سے بھی نہیں مل سکتے، آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے، کوئی آپ کے گھر نہیں آ سکتا، یہ آج لندن کی حقیقت ہے. لوگ صرف باہر سڑک پہ چہل قدمی یا پارک میں چلے گئے، آپ کسی کو وزٹ نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کے رویے سے دکھی نہیں ہے جس طرح پیپلز پارٹی پسپا ہو گئی اور استعفوں کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی؟ نہیں، کوئی پسپائی نہیں ہے. یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے کہ ہمیں استعفے ایک وقت پر استعمال کرنے ہیں. ان کی اپنی رائے پہلے دن سے اے پی سی جب ہوئی اس میں بھی تھی، آج بھی ہے. ہماری بھی ایک رائے ہے کہ جب حالات ایسے ہوں کہ استعفوں کا سے مقصد پورا ہو تو وہ استعمال کیے جائیں گے. اور جب بھی یہ محسوس کیا گیا کہ اب وہ دباؤ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک حتمی فیصلہ ہے، جب آپ مکمل طور پر اس نظام سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہی ڈٹرمن کرے گی. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اس کی پابند ہوگی. میاں صاحب کو سمجھایا نہیں کہ جی اداروں کو ٹارگٹ کرنے سے آپ کا کام بھی مشکل ہو رہا ہے اور ہماری مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں؟ نہیں، میاں صاحب نے کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا. آپ میاں صاحب کی تمام تقاریر دیکھ لیں، آپ میاں صاحب کے سارے معاملات دیکھ لیں. ساری تقاریر جب سے انہوں نے کی ہیں، جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، اس میں کوئی کسی ادارے کو گجرانوالہ میں تو نام تک لے لیا. نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ آج مشکلات ملک کی ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ 2018 کے الیکشن سے ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. اور تاریخ اب یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہم آئین سے باہر جا کر ہم ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں،
یہ معاملہ نہیں چل رہا، یہ ناکام ہو گیا ہے، اور آج کا بھی جو ہائیبریڈ نظام بنایا گیا تھا یہ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام ہو گیا ہے، تو ہمیں واپس آئین پہ آنا پڑے گا۔ میاں صاحب صرف یہ کہتے ہیں آئین کے اندر فوج کا ایک رول ہے، آئین کے اندر انٹیلیجنس اداروں کا ایک رول ہے، وہ اپنے اس کے اندر رہیں، یہ ساری بات ہے۔ اگر وہ اس کے اندر رہیں تو آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی ان سے؟ پھر نہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ میاں صاحب 2.5 دفعہ، ایک دفعہ وزیر اعظم رہے، 2.5 دفعہ پھر رہے، 4 سال 2 مہینے اس کے بعد رہے۔ آپ کوئی جگہ بتا دیں، کوئی ادارہ کہہ دیں کہ میاں صاحب نے کسی سے جھگڑا کیا ہو، کسی کی بات نہ سنی ہو، کسی ادارے کو عزت نہ دی ہو۔ ریکارڈ کی بات کریں نا، ویسے تو سب کہتے ہیں فلانے سے لڑائی ہے، فلانے سے لڑائی ہے۔ نہیں، عام تاثر یہ کہ میاں صاحب جتنے باہر نرم نظر آتے ہیں، اندر سے اتنے ہی منتقم مزاج بھی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف کیس نہیں بنایا؟ جنرل مشرف کے کیس کی حقیقت میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ وہ کیس سپریم کورٹ نے بنایا۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل ہمارے موجود ہیں، منیر ملک صاحب، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب، وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھیں کہ جنرل مشرف کے خلاف کیس آپ بنائیں گے یا ہم بنائیں گے؟ یہ سوال تھا۔ تو اس سوال کا آئینی جواب صرف یہ تھا کہ حکومت ہی کیس کرے گی۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کا حکم نہ ہوتا تو کیا میاں نواز شریف صاحب خود پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 انیشیٹ نہ کرتے؟ میرا نہیں خیال، میرے خیال ہے میاں صاحب کا وہ مزاج نہیں ہے، میں ان کی جگہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم میں نے ان کو وہ مزاج کبھی نہیں دیکھا جو آج موجودہ حکمرانوں کا ہے۔